صاحب آپ کی نظر میں خان صاحب کی غیر موجودگی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے؟ اور کل آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ماضی سے سبق سیکھ رہی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن غلطیوں پر غلطیاں کیوں کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، کچھ چیزیں آپ کو طے کر لینی چاہیے، اور یہ آج کا جو تجزیہ ہوتا ہے اس وقت جو ہم سارے کر رہے ہیں وہ آج کے اس وقت کے حالات کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں طے ہیں کہ جب تک عمران خان موجود ہے تب تک پی ٹی آئی کا نہیں، باقی ساری سیاسی جماعتوں کا مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. دوسرا، پارٹی بکھرے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ پارٹی میں تحریک انصاف میں موجود سب کو پتہ ہے کہ ووٹ ہے عمران خان کا. اگر یہ پارٹی سے علیحدہ ہوئے تو یہ کونسلر بھی نہیں بن پائیں گے، اور یہ ثابت ہوا ہے. تیسرا، اپریل 1996 میں تحریک انصاف وجود میں آئی. پہلے دن سے اختلافات اس جماعت میں رہے، پہلے دن سے دھڑے بندیاں رہیں، پہلے دن سے گروہ بندیاں چلتی رہیں، پہلے دن سے تنظیمی ڈھانچے کا بحران رہا، پہلے دن سے فیصلہ سازی کا بحران رہا، پہلے دن سے مشاورت کا بحران رہا. جسٹس وجی کو لے لیں، اکبر ایس بابر کو لے لیں، حامد خان بامقابلہ فواد چودھری کو لے لیں، شاہ محمود قریشی بامقابلہ جہانگیر ترین کو لے لیں، اعظم خان گروپ کو لے لیں، فیصل واڈا گروپ کو لے لیں، شہزاد اکبر زلفی بخاری گروپ کو لے لیں، علیم خان چودھری گروپ کو لے لیں، پرویز خٹک گروپ کو لے لیں، عاطف خان شہرام ترقی گروپ کو لے لیں، تحریک انصاف سینٹرل پنجاب گروپ کو لے لیں، تحریک انصاف جنوبی پنجاب گروپ کو لے لیں، تحریک انصاف کراچی یا سندھ کی دھڑے بندیوں کو لے لیں، تحریک انصاف اصلی والے جو شروع میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ان کو لے لیں، یا تحریک انصاف نقلی والے جو لیکن اس وقت پارٹی کو جن مشکلات کا سامنا ہے قانونی اور سیاسی محاذ پر، جن مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کے ساتھ پارٹی میں یہ اندرونی اختلافات اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ اگر سن لیں، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. اگر آپ صرف 1 منٹ دے دیں گی تو میں سن لیجئے گا کہ تحریک انصاف اصلی والے اور تحریک انصاف نقلی والے، یہ باتیں بھی ہم نے سنی. عمران خان کی کابینہ میں 5 گروپ تھے، یہ پہلے دن سے تھا. اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا، کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، ٹویٹ کرتے رہے. چونکہ پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جس طرح پیپلز پارٹی میں ہے، جس طرح مسلم لیگ نون میں ہے، چونکہ تحریک انصاف میں موروثیت نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو، سرشار نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ اسحاق ڈار. تو چونکہ یہ سب کچھ نہیں تھا، اور چونکہ یہ کلچر نہیں تھا کہ بچوں کی تابعداری نہ کرنے پر مسلم لیگ چودھری نثار کو فارغ کر دے، چند بیانات دینے پر پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو فارغ کر دے، اختلافات ہوں تو مہتاب عباسی فارغ، شاہد خاقان عباسی فارغ، مفتاح اسماعیل فارغ. یہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی اور نہ ہے. اب جو آپ نے کہا ہے نا، اب ہے، یہ بالکل نیو نارمل حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا، نہ اس ملک میں پہلے 9 مئی ہوا ہے، نہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اب پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب پی ٹی آئی کے 80% لوگ جو پارٹی چھوڑ جائیں، 80% لوگ نئے آ جائیں، عمران خان جیل میں ہو اور عمران خان تک رسائی ممکن نہ ہو، تو اوپر سے پارٹی میں رانگ نمبر ایک منصوبے کے تحت گھسا دیے جائیں، بروٹس گھسا دیے جائیں، تو لہٰذا غلط فیصلے بھی ہوں گے، بر وقت فیصلے بھی نہیں ہوں گے، اختلافات بھی پیدا ہوں گے. کس نے دی پارٹی میں آنے کیوں دیا گیا پھر، اگر خان صاحب کے علم میں نہیں تھا یہ رانگ نمبرز ہیں؟ جی، ایک لسٹ خان صاحب کو آج میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈسکس کرنی تھی. یہ ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں کرنی تھی. کچھ لوگوں کے بارے میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کا اصل نمائندہ، فیم کا چکر، نئی بات کہنے کا شوق، چاہے جانے کے شوق میں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی. یقین رکھیے پاکستان تحریک انصاف کہیں نہیں جانے والی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی اصل ووٹ بینک کون ہے اور وہ کتنے پانی میں ہیں.
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں قیادت جیل کے اندر ہو یا باہر ہو، پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف متحد نظر آ رہی ہے اب بھی اور مستقبل میں بھی. لیکن ہمیں آگے بڑھ کے اس احتجاج کی بات کرنی ہے جو کل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے امریکہ میں IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علی ظفر سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ مقامی لوگوں کا احتجاج تھا اور آپ اسے کسی سیاسی جماعت کا احتجاج نہیں کہہ سکتے. لیکن سلمان غنی صاحب اس احتجاج کی قیادت شہباز گل صاحب کر رہے تھے جو کہ بڑے پرومیننٹ رہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی یہاں، اور خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. کیوں نہیں آن کیا جا رہا اس احتجاج کو؟ دیکھیں، یہ احتجاج جو تھا یہ PTI اوورسیز ونگ نے منظم کیا تھا. اس کے ٹویٹس بھی موجود ہیں، اور اگر عوامل دیکھے جائے تو اصل تو کاربند وہ ہیں اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ کہ ان کا لیڈر IMF کو خط لکھنے کی بات کس نے کی تھی، خط کس نے لکھا، اور اب IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کس نے کیا ہے. اس کا مطلب اصل نظریاتی اور پارٹی کے لوگ تو وہ ہیں جو اوورسیز میں احتجاج کر رہے ہیں. اور آج یہاں پہ آپ نے تو علی ظفر صاحب کا حوالہ دیا، میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہماری تنظیم کے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں، خان صاحب جب سری لنکا کی بات کرتے ہیں کہ سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ سری لنکا کے حالات کیا تھے کہ سری لنکا کے اندر جب سری لنکا دیوالیہ ہوا تو وہاں کے لوگ باہر نکلے تو انہوں نے حکومت کو چلتا کیا. اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اس لیے وہ سری لنکا کی بات کرتے ہیں کہ ویسے تو انہیں اس وقت امید اور توقعات فی الحال نہیں ہے، لہٰذا وہ سری لنکا کی کیفیت پاکستان کے اندر طاری کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے خلاف، IMF کو تو انہوں نے خط لکھ کے کہا، اور اس سے پہلے شوکت ترین صاحب ریکارڈ پہ ان کی آڈیو کال موجود ہے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ GSP+ پہ جو ٹویٹس ہوئی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کون ہے جو انہیں لیٹر پہ بھیج رہا ہے اور کون ہے جس نے IMF کو ای میلز کی ہے، اور ساتھ وہ مان رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے کی ہیں. اور دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ IMF کا ایک ورژن اسے خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کیا آئے گا، لیکن وہ ایک پاکستان کی جگنسائی چاہتے ہیں. اور اس احتجاج کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کے اندر پاکستان کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا تو لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے. 9 مئی کے بعد باہر لوگ نہیں نکلیں گے. PTI اور اسپیشلی خان صاحب کا طرز سیاست پاکستان کے مفاد میں آپ کو نہیں دکھائی دے رہا. ڈاکٹر صاحب، جو احتجاج ہوا ہے کل امریکہ میں، آپ اس احتجاج کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، یہ نئی ریالٹیز ہیں، کیونکہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب پولیٹیکل پارٹیز تھیں تب بھی باہر گروپس تو ہوا کرتے تھے سمپتھائزرز جو ہے، لیکن اتنے ایکٹیو اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، سیٹلائٹ TV نہیں تھا. آج آپ کا یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ چیز آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی. اس کی وجہ سے بہت سے پاکستانی جو ہیں نا وہ اب اتنے ہی اپڈیٹڈ ہیں واشنگٹن میں یا لندن میں یا فرانس کے اندر جس طرح ہم اپڈیٹڈ ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے. دوسرا ایک اور حقیقت جس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ PTI کو اوورسیز پاکستانیز میں بہت سپورٹ حاصل ہے، اور اوورسیز پاکستانیز جو کہ خاص کر امریکہ کے اندر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، کیونکہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ اوپن سسٹم ہے. لابنگ وہاں ایک بڑا طریقہ کار ہے، کام کرنے کا اصول ہے، اور وہاں سنیے نا پروٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے وہاں. اچھا،